نجم ثاقب صاحب، آج تیسرا دن ہے اور ایران جو ہے وہ بھرپور اپنا دفاع کر رہا ہے اور جوابی وار بھی کر رہا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے جو اب تک کی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، کیونکہ رات گئے یہ ایران کی جانب سے اٹیک کیے جاتے ہیں، تو ابھی تک پوری دنیا ایک آبزرور کے طور پر آپ کو نظر آ رہی ہے، خاص ان 2-3 ممالک کو چھوڑ کر جو اسرائیل کو ڈائریکٹ سپورٹ کر رہے ہیں، اور کیا یہ جنگ اب مزید بڑھے گی آگے، یا اس کو روکنے کے لیے اس سائڈ سے، ایران کی سائڈ سے بھی یا اس سائڈ سے بھی کوئی ثالثی ہوگی؟ جو دنیا کی آپ نے بات کی ہے وہ اس جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی ان تمام لوگوں کو جن کی انگلیاں مشرق وسطیٰ کی نبض پہ ہیں، ان کو پتہ تھا کہ بیٹل لائنز جب ڈرا ہوئیں تو ہوگا کیا. ایگزیکٹلی ویسے ہی ہو رہا ہے. دیکھیے اس وقت جو بات ہو رہی ہے نا، آپ نے ثالثی کی بات کی ہے کہ کون کون جو ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، ہمارا پورا پینل حاضر ہے. ایک دو باتیں کوئکلی کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس وقت، یہ جس کو آپ کہیں گے نا کہ یہ ختم ہو گئی ہے کسی ثالثی کی بنیاد پہ، یا اسرائیل جو ہے وہ کمزور پڑ گیا، ایران کا پلہ بھاری ہونا شروع ہو گیا، یا جنگ کا پھیلاؤ جو ہے، جنگ کا پھیلاؤ اس حد تک جانے کی وہ آ گئی، حساب کتاب ہو گیا کہ دنیا کو پتہ لگے کہ ہاں بھئی اب تو چین بھی بیچ میں آئے گا. اس کے بعد اگر سیز فائر ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جنگ بند ہو گئی ہے. یہ ایک ضروری پوائنٹ بتا رہا ہوں. میکیویلی نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ جنگ کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، جنگ کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، پوسٹ پون کر سکتے ہیں. اور وہ جو پوسٹ پون کرنے والا اینگل ہے نا، اس کے بعد بھی اس نے بتایا کہ جب پوسٹ پون ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے، وہ دوسروں کو ایڈوانٹیج دینے کے لیے ہوتی ہے. تو اگر ہم میکیاویلی کو جو کہ یعنی کنٹمپرری ورلڈ میں پولیٹیکل سائنس کا ماننا ہوا ہے کہ اس کو بہت زیادہ پتہ تھا، اور اسی نے جو ایتھکس ہیں اس کو یعنی جنگ سے علیحدہ کر کے اور سیدھا سیدھا سا بتایا تھا، جو کہ اس وقت نظر آ رہا ہے. تو اس میں باٹم لائن یہ نکلی کہ جنگ اگر ختم بھی ہو گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ایران اور اسرائیل جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے دوست ہو جائیں گے. وہ جو کازز ہیں جس کی وجہ سے کہ فلسطین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور غزہ میں یہ ہو رہا ہے، اور اب اس کے بعد باری ہے آپ کے ویسٹ بینک کی، وہ جو کازز ہیں کہ کیوں ایران اور اسرائیل کے اندر اصل میں معاملات کیا ہیں، تو آپ کے خیال میں جو مین کاز ہے ایران کا جوہری توانائی کا پروگرام، وہ دائیں بائیں ہو جائے گا. لہٰذا دنیا جو ہے وہ ایک سائے آف ریلیف تو لے گی کہ جی جنگ ختم ہو گئی ہے، کچھ وجوہات ہو گئی ہیں، لیکن اس کا خدشہ کہ یہ پھر شروع ہوگی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ دوبارہ سے یہ چیز شروع ہو سکتی ہے، یہ اس وقت تک رہے گا جب تک ایران زندہ ہے اور اسرائیل یہاں پہ موجود ہے. اب میں آپ کے اس سوال کے دوسرے حصے کا جواب دینے کا یعنی اس کی کوشش کرتے ہیں کوئکلی. ثالثی کون کرائے گا؟ امریکہ کروائے گا. امریکہ تو بدرجہ اتم خود موجود اس وار میں. روس نے سب سے پہلے جو ہی یہ ایران نے حملہ کیا نا، تو سب سے پہلا فون گیا MBS کا ٹرمپ صاحب کو. اس کے ساتھ ہی روس کی طرف سے ثالثی کی کوئی وہ جو ہے وہ حساب کتاب سامنے آیا. اب روس جو ہے اس کے بارے میں خدشہ یہی ہے، اگر آپ سیریا کی پالیٹکس دیکھتے ہیں، کہ اس کا جھکاؤ ایران کی طرف سے ہے، لہٰذا اسرائیل نہیں مانے گا. باقی کون رہ گیا؟ چین اس وقت کا ویٹ کرے گا کہ کسی طریقے سے امریکہ کے سامنے نہ آئیں، کیونکہ چین کسی اور نئے فرنٹ کو نہیں کھولنا چاہتا. اور چین جو ہے وہ ثالثی کی بھی پیشکش کر سکتا ہے، لیکن اور وہ شاید سب سے بڑا اچھا ثالث ہو، لیکن اس میں کچھ تحفظات ہوں گے اسرائیل کو. باقی رہ گیا آپ کا فرانس، جرمنی اور یورپ کے دوسرے ممالک. وہ تو اس وقت اپنے وار گیمنگ روم میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس وقت ان کی آئل کی کمپنیاں جو ہیں ان کو کتنا خطرہ ہوگا، اور اس کے بعد وہ بیچ میں آئیں گے، اور اتنا کوئی امپورٹنٹ رول وہ پلے کر نہیں سکتے. آ جا کے بچتی ہے آپ کی سلامتی کونسل یونائٹڈ نیشنز کی. اس کا ایک بند کمرے میں اجلاس ہو گیا، ہو سکتا ہے اگلے 2-3 دنوں میں ایک اور اجلاس بھی آپ دیکھیں. جنگ کا پھیلاؤ، ثالثی میرا نہیں خیال، کوئی میڈیشن، کوئی آربیٹریشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جنگ کا پھیلاؤ یہ یعنی ظاہر کرے گا، یا وہ آخری کیل ہوگی اس جنگ میں کہ کس حد تک، کس ڈائریکشن میں
کتنے سکیل سے یہ جنگ جو ہے یہ پھیل رہی ہے, اس کے بعد ہی اس جنگ کا کوئی منطقی نتیجہ نکلے گا. لیکن اس وقت کی صورتحال جو ہے اس میں یہ کہنا انتہائی مشکل ہے کہ کب جنگ ختم ہوگی. اس وقت صرف یہ دیکھنا ہے کہ بٹوین ایران اینڈ اسرائیل ہو بلنکس فرسٹ, اور اس کا فیصلہ اگلے 2 دن میں تو ہونے کی پوری امید ہے. اگر ایران کے پاس نیوکلیر ویپن آ جاتا ہے تو پھر دنیا کا اس کے ساتھ رابطے کا ایک پورا سسٹم جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. نجم ثاقب صاحب, ایک تو چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جتنی بھی ٹینشنز ہیں اس پر پاکستان میں بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ پاکستان کو بھی کسی طرح یہ ٹینشنز متاثر کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو داد دینی ہے آپ کو, ماشاءاللہ بہت اچھے اینکر ہیں آپ, اور آپ نے چونکہ یہ پروگرام بالکل لائیو جا رہا ہے اور اس وقت ٹائم ہوا ہے جناب علی 7:34 شام کے یا رات کے. دیکھیے 2-3 چیزیں اس میں اور شامل کر لیجئے, کیونکہ جو 92 کے دیکھنے والے ہیں نا ان کو یعنی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو لمحہ بلمحہ جو حساب کتاب ہے پتہ لگے. 2-3 بڑی اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو ابھی تک ہمارے پینل میں اس کا یعنی اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. سب سے پہلے یہ ہوئی ہے کہ یمن سے جو ہوتیز ہیں انہوں نے کوئی حملہ یا تو کر دیا ہے, آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کر دیا ہے, آدھے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں کیا. دوسرا یہ کہ لیبنن سے حزب اللہ والے جو ہے نا وہ کوئی اپنی آستینیں چڑھا رہے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بیان آیا تھا نا بڑا خوفناک سا, کہ 60 دن دیے تھے, 61واں دن آ گیا, اب ایران کو جو ہے وہ ٹیبل پہ آنا چاہیے ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ابھی کچھ منٹ پہلے ایک وہاں سے خبر آئی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک ایسا بیان دیا ہے جو میرے خیال میں اچھی یعنی خوشائند بات ہے, امن کی طرف جاتی ہوئی بات ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جلد امن ہوگا, سمجھوتے کی بات کی ہے. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ ایران کو ماننا چاہیے, یعنی وہ جو کان سے پکڑ کے بات ہوتی ہے نا. اب انہوں نے اسرائیل کا نام بھی لیا ہے بیچ میں کہ اسرائیل اور ایران کو کوئی سمجھوتا جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑی مزیدار سی بات کی ہے, جو جس طرح انہوں نے نہیں کہا تھا کہ 1000 سال سے کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم یعنی کہ امریکہ مڈل ایسٹ کو, مشرق وسطیٰ کو عظیم بنائیں گے. اب یہ اتنی براڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ اس کو اگر ہم بیٹھنے لگیں کہ اس کا مطلب کیا ہے بھئی, عظیم کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو تباہ کر دیا جائے, عظیم کا مطلب یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ جس طرح ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں وہ کو سلوشن ہے, عظیم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کی اسرائیل کی جو یعنی ریزسٹنس ہے یا اس کو جو برے لگتے ہیں سارے لوگ وہ ختم ہو جائیں گے. تو یہ 2-3 باتیں جو ہیں وہ بتائی ہیں میں نے جو کہ بالکل لیٹسٹ ہیں. اچھا, اگر ہوتیز کے ساتھ ادھر سے حزب اللہ بھی آتا ہے تو وہ جو پراکسیز کی بات آپ نے اپنے انٹرو میں کی تھی وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہوتیز آگے ہیں, حزب اللہ ہے, حماس ہے, اور سنا یہی تھا کہ ایران پیچھے ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ایران آگے ہے اور یہ تینوں جو پراکسیز ہیں شاید اس میں کوئی یعنی جنگ کا فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اب آتے ہیں اس کی طرف کہ خطے کی بات اور پاکستان کی. سیدھی سی بات ہے کہ حالات جو ہیں وہ خطروں سے دوچار ہیں, کشیدگی بڑھ رہی ہے. پاکستان ہو, ہندوستان ہو, مشرق وسطیٰ کے لوگ ہوں, یہ پورا خطہ ہو, اس وقت جو ہے وہ گو مگو کی صورتحال ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, اور کافی سارے جو خدشات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. پاکستان کی بات کر کے اس وقت کی بات ختم کروں گا. پوری دنیا کے سٹیٹمنٹس لے لیجئے, امریکہ کو اور اسرائیل کو ایک طرف رکھیں, اس کے بعد دنیا بھر سے, لیٹن امریکہ سے تو کوئی سٹیٹمنٹ آئی نہیں ہے, افریقہ سے تو کوئی سٹیٹمنٹ آئی نہیں ہے, اس طرف فار ایسٹ سے جو ہے وہ جاپان کے پرائم منسٹر نے کوئی پیار محبت کی بات کی ہے, ورنہ یہ آپ نے ملیزیا, انڈونیزیا, یہ جو سارا سنگاپور وغیرہ خاموش. پاکستان کی سٹیٹمنٹ جو آئی ہے وہ ایران کو میری خواہش ہوگی کہ وہ یاد رکھے کہ اگر کل کو پاکستان پہ کہیں سے بھی حملہ ہوتا ہے تو اس کو یاد آئے کہ پاکستان واحد ملک تھا جس نے کہ اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی بات کی تھی, اور بجائے اس کے کہ پچھلی دفعہ کی طرح وہ جو بنیان المرصوص تھا اس سے پہلے ایران سے آیا تھا کہ جی ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں. تو آگے خدا نخواستہ کو ایسا وقت پاکستان پہ آتا ہے
تو میری یہ خواہش ہوگی کہ ایران کو یاد رہے کہ ثالثی نہیں، شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے. اور مجھے امید ہے جس طرح انڈیا کا پتہ لگا ہے نا، اسی طرح پاکستان کا بھی کھل کے جو ہے وہ تہران کو پتہ لگا ہے، اور یہ پاکستان ایران کے تعلقات کے لیے جو کہ انشاءاللہ تعالی دونوں ملک زندہ رہیں گے، ان کے فیوچر تعلقات کے لیے بہت ہی خوش آئند ہے.